کہہ رہے میں نے جذبات اذان ہو رہی تو وہ ڈریجے لگا. سب سے پہلے تو میں اسے کہوں گا تجھے پہلا کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. اس کی شکل نشیوں جیسی ہے, وہ اب ہمیں دین اسلام سکھا رہا ہے. اس کی شکل نشئی کی طرح شکل ہے اس کی. میں حیران ہوں, یہ ویڈیو بن بھی گئی اور ریلیز بھی ہو گئی ہے, نہ کوئی تحقیقات, نہ لینا نہ دینا. واہ ماشاءاللہ, یہ کیا طریقہ کار ہے جی. میرے جذبات آگے تھے. بندہ پوچھے, اس سے پوچھا جی آپ کہاں سے, وہ کہہ رہے نماز پڑھنے میں جا رہا تھا. بندہ پوچھے وہ نماز پڑھنے گن اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا. وہ اتنے بڑا دین اسلام کا چیمپئن بنا ہوا ہے. مولانا ثناء اللہ, میں تمہیں بتا رہا ہوں, آج میں تمہیں بتا رہا ہوں, میں خان صاحب کے ساتھ نکلا. میں خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جمعے والے دن بلاؤں گا اور میں نے جانا تھا, لیکن میں آج رات میں نکل رہا ہوں وزیر آباد خان صاحب کے ساتھ. میں نہیں نکل رہا, میرے بھائی بھی نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. میں آ رہا ہوں, تجھے مونچھوں سے گھسیٹوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ناظرین, میں اس وقت لبرٹی گول چکر پہ موجود ہوں لاہور میں. تو عمران خان کے لانگ مارچ پہ جو حملہ کیا گیا عمران خان پہ اور اس کے کارکنوں پہ, اس وقت کافی لوگوں کی تعداد ادھر لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہے. اس کی مذمت کرنے آئے ہیں اس واقعے کی. ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ سب کیوں ہوا اور کس نے کیا اور کیسے کیا. ہم لوگوں سے اس کا رد عمل پوچھیں گے اور یہ جو سب کچھ کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہوا ہے, یہ بھی ہم لوگوں سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ میرا نام محمد عاشق خان ہے. میں رانا ثناء اللہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے, اب انتظار کرو ہمارا. جیسے ہمارا کپتان کال دے گا تمہارا بہت برا حال کریں گے. اور مریم اور ڈیزل, اب تم سارے تیاری کر لو. اب ہم کلمہ چوک بند کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد نواز شریف پھاٹک پہ گھر میں اس کے گھر کے میں گھس کے اور ڈنڈے اور اینٹیں مار کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ اگر اتنے غیرت مند ہے تو ہمارا سامنا کرے, ہم آ رہے ہیں, وہ تیار ہو جائیں. نہیں, جو نوجوان نے عمران خان کو گولی ماری ہے اس کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا. کیا اس نے یہ صحیح کہا ہے؟ یہ بھجن ایک بندہ نہیں ہے, اس میں 8-10 بندے ہیں. یہ سنیپر انہوں نے تیار کیے ہوئے تھے, یہ پورے پلاننگ سے کام ہوا ہے. وہ کون ہے آپ کو ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے. اب سمجھ جاؤ یہ امریکہ ہے اور ہمارے کچھ غدار ہیں. ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں بوٹ پالش کو کہ باز آ جاؤ, ورنہ آپ کا بھی ہم بہت برا حال کریں گے انشاءاللہ. اب لانگ مارچ آگے مزید جائے گا, یہ جائے گا بھائی جان. یہ تو عوام اور عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے. سب سے پہلے آپ نے ان سے سوال کیا ہے کہ وہ بندہ کہہ رہے میں نے جذبات اذان ہو رہی تو وہ ڈریجے لگا. سب سے پہلے تو میں اسے کہوں گا تجھے پہلا کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. اس کی شکل نشیوں جیسی ہے, وہ اب ہمیں دین اسلام سکھا رہا ہے. اس کی شکل نشئی کی طرح شکل ہے اس کی. میں حیران ہوں, یہ ویڈیو بن بھی گئی اور ریلیز بھی ہو گئی ہے, نہ کوئی تحقیقات, نہ لینا نہ دینا. واہ ماشاءاللہ, یہ کیا طریقہ کار ہے جی. میرے جذبات آگے تھے. بندہ پوچھے, اس سے پوچھا جی آپ کہاں سے, وہ کہہ رہے نماز پڑھنے میں جا رہا تھا. بندہ پوچھے وہ نماز پڑھنے گن اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا. وہ اتنے بڑا دین اسلام کا چیمپئن بنا ہوا ہے. یہ مولویوں کو بھی کہتا ہوں, خدا رہا اس کے پیچھے اب نہ نکل آئیے گا جی. اس کو مطلب آپ اب اس کو بھی ہیرو بنا دو کہ اس نے دین اسلام کی خاطر کیا. اس کی شکل بھی نشئی ہو جائے, اس کی میں کہتا ہوں نشئی ہے یہ. اس کو پاؤڈر کا دیا اور سے بولے جاؤ جی. وہ کہہ رہا میں بائک پہ آیا ہوں, گن میرے ساتھ ہے, نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ڈی جے لگا تھا, میرا زمین نے اور خدا کا نام ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ہے جس نے دلوائی ہے. اور میں وہ پاپا جون سے بھی کہتا ہوں خدا را جان چھوڑ دو ہماری. خدا را وہ گولی لے کے مسجد میں کیوں جا رہا ہے بندہ, یہ پوچھے یہی تو سوال ہے نا. بندہ اس سے یہ پوچھا مسجد میں کیوں جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ نے آرڈر کیا ہے. وہ چائنا بھاگ گیا, مریم بھاگ گئی, لندن باہر بیٹھا ہے اور اس کا آرڈر چل رہا ہے. یقین مانے کل سے عمران خان کی سیاست میں انٹری ہوگی انشاءاللہ. ابھی سے بابا, اور عمران خان کم بیک کرے گا. دیکھیں ہم جو ہے نا اتنے بے وقوف نہیں ہیں. خان صاحب نے ہمیں شعور دے دیا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے, بالکل بھائی نے صحیح بات کی ہے کہ وہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہے اور گن لگا کے جا رہا ہے, جبکہ دین تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو وہ کس جہاد پہ نکلا تھا, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اس کو پکڑا گیا اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے اندر اس کی ویڈیو بنائی گئی. اور پہلی بات تو یہ کہ جب پکڑا گیا تو وہ ایک بہت ہی ایسے محسوس ہو رہا کہ ویسے اس کے اندر بڑی جان ہے, لیکن جب وہ دیکھا کہ اس سے ملتی جلتی شکل آ گئی اور نشئی, وہ حد ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ میں ہوش میں ہوں کہ یہ نہیں ہوش میں. یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سب پری اینڈ پلانڈ ہے تھا, سب سمجھتے ہیں. ہم کوئی اتنے بے وقوف نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اس سے اسٹیٹمنٹ جاری کر دی. اور وہ دیکھو اسٹیٹمنٹ کیسے دے رہا ہے کہ وہ گھبرایا ہوا نہیں ہے, ورنہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں, وہ گھبرائے ہوئے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. لیکن اس سے جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دلوائی جا رہی ہے, صاف پتہ چل رہا ہے, اسے بلوایا جا رہا ہے کہ تم کرنے کے جا رہے ہیں, تمہارے پیچھے کون ہے. یعنی کہ جو پیچھے جو ہیں, جو محرکات ہیں, ان کو چھپایا جائے. واہ بھائی واہ, ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں. اور وہ دیکھو
स्टेटमेंट कैसे दे रहा है कि वो घबराया हुआ नहीं है, वरना ऐसे लोग जो थे वो घबरा जाते हैं, वो घबराए हुए स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन उससे जो है ना स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है, साफ पता चल रहा है, उसे बुलवाया जा रहा है कि तुम करने क्या जा रहे हो, तुम्हारे पीछे कौन है, यानी कि जो पीछे जो हैं, जो मुहर्रिकात है उनको छुपाया जाए। वाह भाई वाह, हम इतने बेवकूफ नहीं है। और राना सनाउल्लाह, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं हाँ साहब के साथ निकला, मैं हाँ साहब ने कहा था कि मैं जुम्मे वाले दिन बुलाऊंगा और मैंने जाना था, लेकिन मैं आज रात मैं निकल रहा हूँ वजीराबाद हाँ साहब के साथ। मैं ही नहीं निकल रहा, मेरे भाई भी निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आ रहा हूँ, तुझे मूंछों से घसीटूंगा इंशाल्लाह। और तेरे हैंडलर्स ये भी सुन ले, हाँ साहब पाकिस्तान की तकदीर है। ये नहीं हो सकता कि जिस तरफ आपका मुंह हो तो उस वक्त उस तरफ भी कौन का मुंह हो। ना 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 ना, आप हक के साथ होंगे तो हम हक के साथ, हम आपके साथ हैं। आप हक के साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, आप बातिल के साथ हैं तो हम आपके खिलाफ हैं। ये बात आप जान ले। आपको हमने प्यार किया है, आपका हमारा रोमांस चलता है, लव चलता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जो है मुल्क दुश्मनों से, आप मुल्क दुश्मनों की जो है वो जो है ना उनको प्रोटेक्शन दें, उनकी हिफाजत करें, और जो मुल्क के, जिनको मुल्क के लिए वफादार बनाया उनको आप गद्दार करार दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैं आज भी कह रहा हूँ कि आज भी होश के ना ले, वरना अगर आपने ये काम किया तो पाकिस्तान का कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं रहेगा, आपको आवाम की माननी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, अगर मुझे कुछ हुआ, हाँ साहब को अब कुछ हुआ तो यकीन करें कि मैं उससे आगे आऊँगा, सबसे पहले मैं आऊँगा, अपनी जान की बाजी लगा के आऊँगा इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आप लोगों के, नौजवानों के जज्बात देख रहे हैं कि किस कदर छा रहे हैं, बिल्कुल अवाम जोश के साथ आई हुई है। हमारे पास एक और अंकल भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, ये भी अपने जज्बात का इजहार करना चाहती हैं। अच्छा, मैं ये बात करना चाहूँगा, कुछ दिन पहले राना बांदरी ने कहा था कि इमरान खान को रास्ते से हटा देना चाहिए। रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं, ठीक है, एक पुरअमन एक मुल्क के जिसने हमारे 3.5 साल में हमारे मुल्क का नाम बढ़ाया, एक अजीम शख्स की वजह से, और अपने आका को खुश करने के लिए रात के 12 बजे अदालतें खुल जाती हैं। मेरा सवाल है जज साहबान से, चीफ जस्टिस साहब, क्या आपको तौफीक हुई कि एक आलमी लीडर, मैं समझता हूँ इमरान खान पाकिस्तानी लीडर नहीं है, वो एक आलमी लीडर है, आलमी लीडर को धमकी दी जाती है, आलमी लीडर को जान मारने की साजिश की जाती है, जान से मारने की, और आपने कोई नोटिस नहीं लिया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप क्या चोरों, डाकू, लुटेरों के माफिक बैठे हैं? आप पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के हक हलाल की कमाई से, टैक्स की पैसों से तनख्वाह लेते हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप आवाम की जान माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हो। मैं समझता हूँ ये जो आज हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, ये हमारे पाकिस्तान की बेइज्जती है। पाकिस्तान का लीडर अगर पाकिस्तान में सेफ नहीं है तो बाहर के लोगों हम कैसे उनकी हिफाजत कर सकेंगे? ये हमारे मुल्क की बेइज्जती है। हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ की तहकीक करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए, और इस पे जनाब मोहतरम को, जज साहब को खुद को एक्शन लेना चाहिए। मगर अफसोस कि अभी तक किसी जज को ये शर्म नहीं आई कि एक आलमी लीडर पर अटैक होता है और किसी जज को शर्म नहीं आई। ये आप जैसे या मेरे जैसे भाई ने कोई धमकी दी होती तो जज साहब ने अभी नोटिस भेजा था, हाँ भाई, मतलब कि यहाँ कानून जो है गरीब के लिए, चोरों डाकुओं के लिए कोई कानून नहीं, आप जो मर्जी करो। हमारे पास एक और शख्सियत मौजूद है जो इमरान खान के हर दुख दर्द के साथ होते हैं, हर जलसे में मुझे नजर आते हैं, हर काफिले में नजर आते हैं, हर लॉन्ग मार्च पे नजर आते हैं, हर तिजाज पे मैं इनको देखता हूँ, लेकिन आज वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा मायूस नजर आ रहे हैं। जो हमला किया गया लॉन्ग मार्च के दरमियान, हम उनसे बात करेंगे कि उनका दुख अब किस कदर है इमरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। उमर फारूक साहब, इमरान खान पे हमला किया गया तो ये क्यों किया, किसने किया, ये इसके बारे में आपका क्या रहता है? ये उन्होंने किया जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, जिनको लोग वोट नहीं देते, हल्के में जूते पड़ते, उन्होंने हमला किया। राना सनाउल्लाह ने हमला किया, शहबाज शरीफ ने हमला करवाया। ये चोर लुटेरे अवाम ने रिजेक्ट कर दिए। अब इनका मैदान में मुकाबला करने की अहलियत नहीं है, ये इस तरह की हरकतें ये करेंगे। तो आपका क्या रद्द अमल है? इजहार अफसोस अगर करना चाहते हैं तो आप? हाँ जी, क्यों नहीं।
हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया को अब नोटिस लेना चाहिए इन चोरों को, लुटेरों को। अगर मॉडल टाउन जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था उसमें सज़ा मिल जाती तो शायद आज ये नौबत ना आती। मैं कहता हूं उनको भी इंसाफ मिले और इमरान खान को भी इंसाफ मिले। कोई पैगाम देना चाहते हैं खान साहब को? तेरे कदम दे नाल मेरा कदम इमरान, तेरे कदम दे नाल मेरा कदम इमरान। असी रल मिल मुल्क बचावांगे, असी इत्थे ही जीना मरना है, असी रल मिल मुल्क बचावांगे। तेरे कदम दे नाल मेरा कदम इमरान, असी रल मिल मुल्क बचावांगे। असी करनी यार गुलामी नहीं, असी करनी यार गुलामी नहीं, असी मौत नूं गल नाल लावांगे। तेरे कदम दे नाल मेरा कदम इमरान, असी रल मिल मुल्क बचावांगे। साडा प्यारा प्यारा पाकिस्तान, साडा प्यारा प्यारा पाकिस्तान इनू चोर लटेरे खा गए ने, असी सब नूं लम्मिया पावांगे। तेरे कदम दे नाल मेरा कदम इमरान, असी रल मिल मुल्क बचावांगे। साडी प्यारी प्यारी धरती है, साडी प्यारी प्यारी धरती है, असी फुल्लां नाल सजावांगे। तेरे कदम दे नाल मेरा कदम इमरान, असी रल मिल मुल्क बचावांगे। असी इत्थे ही जीना मरना है, असी रल मिल मुल्क बचावांगे। ये तो नाज़रीन ये नौजवान इज़हार मज़म्मत अपनी शायरी के ज़रिए कर रहे थे। हमारे पास एक और नौजवान भी मौजूद हैं, वो भी बात करना चाहते हैं और दुख दर्द के साथ हमारे पास शरीक हैं, हमारे पास मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि कुछ मीडिया एंकर्स एंड जो मूँछों वाला बांदर जो इस्लामाबाद में बैठ के उल्ट सीध बातें करता है कि कहता है कि 2000 बंदे थे, 1500 बंदे थे। अगर 2000-1500 बंदे थे तो गोली चलाने की क्यों ज़रूरत पेश आई? क्यों एक अजीम लीडर पे कातलाना हमला किया? ये कातलाना हमला एक अजीम लीडर पर करने की वजह क्या पेश आई? ये अक्सर ऐसे अजीम लीडरों की आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए जो मार्च के लिए जा रहे थे, तो उनको क्यों रास्ते में गोली मार के रोकने के लिए कोशिश की गई? क्यों इस्लामाबाद को खंदकों से खोद के कंटेनर बंद कर दिए गए? कि किस बात का डर था? जब 2000 बंदे थे तो डर क्यों गए? वो कहते हैं ना, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। अल्लाह ताला इमरान खान को एक दिन की ज़िंदगी ऐसी दे कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करे कि हमें गुलामी से आज़ाद करवा दे। ये पैगाम है मेरा। ये खान साहब को मतलब उसकी पिस्टल नीचे की है, वो सही पहचान सकता है कि वाकई में वो बंदा है या नहीं है, क्योंकि वो ही उसके पास सबसे करीब था। तो ये जो है मुझे हमें तो लगता ही नहीं है जिसका बयान लिया गया है कि वो बंदा है भी या नहीं है, और मुझे इस पे यकीन नहीं है। सबसे पहले तो आप और सबसे पहले जियो ने चलाया ये बयान भी, आप ये देखें। खुदा की सबसे पहले तो आप इस चीज़ का एनालिसिस करें ना कि वो बंदा जो इधर बैठ के उसकी पहले कॉन्फ्रेंस आप देख लें, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस उसने मार्च से पहले कर दी थी कि जी मैं अगर इस्लामाबाद में ये एंटर हो गया तो मैं अपनी ये कर दूंगा, फलाह कर दूंगा, मैंने कंटेनर लगवा दिया। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा लगाए ना इसके पीछे कौन है। दूसरा, वो मीडिया पे बैठ के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सारे मीडिया को इकट्ठे करके कह रहा है कि उधर 50 बंदा भी नहीं है। आप हिसाब लगाए कि मेरे हिसाब से 1000-2000 बंदा तो उधर 1 मिनट में जमा हो गया लिबर्टी में। तो सारा ये समझने अवाम को अब शऊर आ गया है। अवाम अब वो पुराने ज़माने की अवाम नहीं रही कि लोगों में शऊर नहीं है। प्रॉपर प्री प्लान था सारा, प्रॉपर उसको जब इधर से लाहौर से स्टार्ट हुआ है उसको प्रॉपर उसको पिस्टल दिया गया है, उसको प्रॉपर उसका दिमाग पॉलिश किया गया है। उसके पीछे और एक बंदा भी नहीं था, इसके प्रॉपर इसके पीछे ये शूटर था, इसके पीछे प्रॉपर टीम थी। उसने जब उधर उस वज़ीराबाद में दाखिल हुआ है, लोगों ये पूरे एजेंट तैयार हुए हैं, इन्होंने पूरा शूट किया हुआ था। वो तो जो बंदा साथ था उसने कोई 10 फुट के अंदाजे पर देख लिया, नहीं तो इसने इसके पूरे शूट था, इसने पूरा प्लान किया हुआ था मैंने इस जगह पे गोली मारनी है। वो तो उसने आगे निशाना इसका। ठीक है, सारी बातें एक साइड पे हैं। अगर राना सनाउल्लाह अभी लिबर्टी में आ जाते हैं, आप उनके साथ क्या हाल करेंगे? नहीं, अभी लिबर्टी आ जाए, अभी मैं तो कहता हूँ अभी आ जाए मेरे भाई, ये लोग उसे चीर फाड़ देंगे। और मैं कहता हूँ कि ये खाली एक राना सनाउल्लाह नहीं है। आप मेरे भाई मेरी बात सुनो, असल में 70 साल से जो माफिया इस मुल्क में पला हुआ है, हमें उस तरफ जाना है। ये जो जरदारी, ये वो डीजल, ये मियाँ ग्रुप, ये और माफिया, और जो आईने के पीछे माफिया असल देखे ना। अब चीफ जस्टिस कहाँ सोया हुआ, तनख्वाह किसकी ले रहा है? हमारे मुल्क से, हमारे पैसों से। उसने माल्टाउन का क्यों नहीं हिसाब किया?
اس نے مالٹون کے اندر قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ اور یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب، وہ بھی تو بتائیں نا کہ باجوہ صاحب آپ ہماری سرحدوں کے حفاظت کرنی ہے یا آپ نے اپنی قوم کو مارنا ہے؟ کون کرے گا؟ جب گھر کا چوکی دار ہی چوری کروائے ہم کسے کہیں گے؟ جب ایک آدمی چھوٹی سی کوئی جرائم کرتا ہے اسے تو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ میں نے آج ایک فیس بک پہ دیکھا کہ ایک بزرگ نے کہا کہ مجھے بھی علاج کے لیے ہاسپٹل پہنچایا جائے، وہ جیل میں تھا اور اس کی تاریخ آگے ڈل گئی اور وہ جو ہے اپنا جیل میں ہی مر گیا۔ یار یہ کون سا چیف جسٹس ہے؟ سب سے بہترین انصاف کرنے والا اللہ ہے۔ بے شک اگر اللہ پاک نے تجھے عزت دی ہے تو یار تو مد نظر رکھ میں کس سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو۔ یہ اس طرح کے لیڈر کے ساتھ یہ کرنا، جو نمائندہ ہے پورے پاکستان کا 22 کروڑ کا نمائندہ ہے، وہ کیا ہم امریکہ کی غلامی کریں؟ کیا ہم فرانس کی غلامی کریں؟ کیا ہم وہ ڈیزل کی غلامی کریں؟ ہم نواز شریف کی غلامی کریں؟ ہم کسی کی غلامی نہیں کریں۔ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم سچے نبی کو ماننے والے ہیں، ہم سچے اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں ہمارے لیے سپر پاور اللہ کی ذات ہے اور عمران خان ہماری جان ہے۔ اور یہ کچھ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ جی اب کر کے دکھائیں، کر دیا انہوں نے یار، اب ہم کیا کریں گے وہ دیکھیں۔ بھائی جان پہلے عرش شریف صاحب پہ حملہ ہوا ہے، اس کے بعد عمران خان پہ حملہ ہو گیا، تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کیا یہ کیوں سب کچھ ہو رہا ہے؟ اصل میں یہ بھائی نے بھی جو بات کی ہے نا، میں ان کی بات سے نا ایگریڈ ہوں، اتفاق کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہم یہ پولیٹکس کا وہ چیلنج جو ہے نا، جو یہ 11 پی ڈی ایم جماعتین سے وہ جیت چکا ہوا ہے۔ اب جس کے ساتھ اس کی صحیح جنگ پڑی ہوئی ہے نا، وہ یہ DHQ اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں مجھے آرمی سے پیار ہے، ہمارے نوجوان بارڈر پہ جا کے اپنی شہادتیں دے رہے ہیں۔ یہ کچھ جرنیل، کچھ گندے کیڑے جن کو چھوڑے لگے، جن کے منہ پہ خون بھی لگا ہوا ہے، اور وہ گندے جراثیم لگے جو یہ ہمیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، نہ یہ ہمارا حق ڈلیور کرنے دے رہے ہیں، نہ کچھ۔ میں نے پیچھے پوری ہسٹری، میں نے عمران خان کے نا بہت سارے ایسے ورڈ دیکھے جس میں پاکستانیوں سمجھو وہ نہیں کہہ پا، لیکن ہم وہ سمجھنے لگ پڑے ہیں۔ آخر یہ DGISI کو آ کے کرنے کی کیا ضرورت تھی پریس کانفرنس؟ یہ کیوں آخر ملک میں ایسی چیزیں ہسٹری میں پہلی دفعہ کیوں ہو رہی ہے؟ آخر وہ کون تھا جس کی وجہ سے عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنی آخری ویڈیو ریکارڈ کروا دیا؟ آخر وہ کون تھا جس کی وجہ سے عمران خان نے یہ کہا تھا انہوں نے ایسے ایک بندے پلانٹ کر رہے ہیں جس کو اوپر یہ مذہب کے اوپر کہیں گے جی ہمیں جی ہمارے جذبات مجروح ہے تو ہم نے اس کو گولی مار دی۔ آخر عمران خان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ اس نے پہلے سے ہمیں یہ سارے سمپٹمز دے دیے ہوئے ہیں۔ اب میری بات سن لیں، اب عمران خان کے پاس گھر جانے کا راستہ نہیں ہے، وہ بیچارہ نکل گیا اب، ٹھیک ہے۔ اب دیر از نو بنی گالا، نو اینی تھنگ، کوئی بھی اب لینڈ اس کے لیے ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ اب وہ کھڑا ہوا ہے یہاں، یہ حقیقی آزادی مارچ ہے، یہ کوئی یہ الیکشن مارچ نہیں ہے کہ وہ الیکشن لینے جا رہا ہے، یہ حقیقی آزادی ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم نے عمران خان سے جیسے یہ تھوڑا سا جم گھٹا اس سے پیچھے کر کے دیکھو، یہ کتے اس کو نوچنے آ جائیں گے۔ اور یہ کوئی PDM نہیں ہے، یہ تو صرف انہوں نے ایک فرنٹ فیس کروایا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان اتنا شاؤ ڈلیور کر گیا۔ آپ کو میں نے پچھلے کچھ دنوں پہلے دیکھ رہا تھا، قائد اعظم کے اوپر پاکستان میں PhD بین ہے، قائد اعظم کے اوپر ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی ہسٹری پڑھی، وہ 1946 میں الیکشن ہار گئے۔ ایک چیز مجھے عمران خان کی بہت اچھی لگی، یہ ہم لوگ کیوں ہیں، ہم بھی بڑے سخت تھے، ہمارے پاس بھی 100 اختلافات ہیں، 100 جواب ہے، لیکن اس نے جب یہ چیز کہی نا کہ اللہ نے ان کے دل میری طرف موڑ دیے، قسم خدا کی میں اپنے آپ سے دیکھوں، میں کہا میں کیوں اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس کے لیے جا رہا ہوں؟ ہم لوگ کیوں اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی ریزن ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیڈر نے ڈلیور کیا، اب وہ آپ کو کتنے بھی کوڈ ورڈ میں بتا لے، وہ نکل گیا اپنی جنگ میں۔ عمران خان صاحب کے بہت بڑے جیالے ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ یہ جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اس کے حق میں یہ مذمت کرنے آئے ہوئے ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے ہوئے ہیں لبرٹی گول چکر سے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد راشد جی، یہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، تو آپ کا اس کے بارے کیا رد عمل ہے؟ ہمارا رد عمل تو یہی ہے کہ خان صاحب کو پچھلے 6-7 مہینے سے روکا جا رہا تھا کہ امپورٹڈ حکومت کو چلنے دے۔ جو اس کے ہینڈلرز ہیں انہیں مختلف طرح سے ان کو بلیک میل کر رہے تھے، ان کے اوپر FIR کاٹی گئی، ان کے اوپر توشہ خانہ کیا گیا، الیکشن کمیشن کے ذریعے نااہل کیا گیا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ پیچھے ہٹنے والا نہیں اپنے نظریے سے، تو یہ ان کا آخری حربہ تھا اور اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ لیکن اللہ کی ذات اس انسان کے ساتھ ہے تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ۔ اب اگلا آئیڈیا کوئی ان کے پاس ہے
ہے کہ وہ اس لانگ مارچ کو روک سکیں؟ کل 11 بجے دوبارہ شروع کرنا ہے لانگ مارچ. وہ اب نہیں روک سکتے. یہ ایک ان کا لاسٹ تھا. وہ اگر اس انسان کو مار سکے تو وہ جیت جائیں گے, ورنہ وہ اس انسان کو نہیں روک سکتے. وہ چاہے زخمی ہے جو بھی ہو. آگے 100 بندے آنے سے لانگ مارچ, اب 500 بندہ آئے گا لانگ مارچ کی آگے کوئی انہوں نے شیڈول دے دیا کہ کل اس ٹائم سے شروع ہوگا یا آگے مزید ہوگا یا نہیں؟ چلے گا انشاءاللہ چلے گا. یہ رکنا نہیں ہے, اب یہ رکنے والا نہیں ہے, اب یہ چلنا ہی چلنا ہے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. سب لوگوں کو انہوں نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے. میں وہیں سے ہی آ رہا ہوں ابھی. تو خان صاحب کی طرف سے پراپر میسیج آیا. اسد عمر صاحب نے بھی اپنا ویڈیو بریفنگ بیان دیا ہے. انہوں نے بڑا, اسلم اقبال صاحب آئے ہیں اشرے سے, انہوں نے بڑا پراپر بیان دیا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب, شہباز شریف صاحب اور میجر آصف کا انہوں نے بڑا کلیئر فیصل کا انہوں نے بڑا کلیئر کر کے نام لیا ہے. بات یہ ہے کہ جی میرے بھی چھوٹے چھوٹے سے 2 بچے ہیں. 2 سال کی میری ایک بیٹی ہے اور ایک میری بیٹی 1.5 ماہ کی, 1 ماہ کی بھی نہیں ہوئی. میں اپنے بچوں کے لیے نکلا ہوں, خان کے ساتھ نکلا ہوں. ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ 70 سال سے کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا اور کون اس کے پیچھے تھا. یہ وہی اس کے پیچھے تھے جنہوں نے آج خان پہ گولی چلوائی ہے. ہمیں سب پتہ چل گیا ہے باجوہ صاحب, ہمیں سب پتہ چل گیا ہے ڈی جی عیسائی صاحب. یہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی نا, یہ ایسے ہی نہیں تھی. آپ لوگ سر ختم ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا دور پاکستان کی عوام کا دور ہوگا اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو تھوڑی سی ہدایت دے, ہمیں راہ حق میں چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے اور خان صاحب کو لمبی صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے.